السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ابھی ہمارے سامنے ذی الحجہ سے متعلق چند مسائل ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے بیچ گوش گزار کر دوں۔ ایک مسئلہ تو تکبیر تشریق سے متعلق ہے جس میں کافی لوگوں کو ابہام ہے، اشتباہ ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تکبیر تشریق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے مقیدہ اور دوسری تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے مطلقہ۔ یہ بھاری بھرکم الفاظ سے نہ گھبرائیں، میں اس کو صاف کروں گا چونکہ ایک اصطلاح ہے، ہم لوگ عالم آدمی ہیں تو اصطلاح کی روشنی میں بولنا پڑتا ہے۔ یہ مقیدہ اور یہ مطلقہ جو ہے میں اس کو صاف کر دوں گا۔ مقیدہ تکبیر تشریق وہ ہے جو مقید ہے فرض نمازوں کے ساتھ۔ مقیدہ تکبیر تشریق وہ ہے جو مقید ہے 9ویں ذی الحجہ سے لے کے 9ویں ذی الحجہ کے بلکہ صبح سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی ان ایام میں، اور فرض نمازوں کے بعد۔ تو یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جائے گی صرف ایک بار پڑھی جائے گی، 2 بار نہیں، 6 بار نہیں، بلکہ اگر ایک سے زیادہ پڑھا جائے گا تو خلاف سنت قرار پائے گا۔ یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جائے گی وہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ بآواز بلند پڑھی جائے گی اور اس میں ہر عاقل بالغ ذی شعور مسلمان پڑھیں گے، اور سب پر پڑھنا گویا کہ واجب ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجیے، پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق جس نے ترک کیا گویا کہ وہ ایک طرح کا گناہگار ثابت ہوگا۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ مقیدہ ہے، نمازوں کے ساتھ، ایام کے ساتھ، وقت کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ۔ اور ایک تکبیر تشریق وہ ہے جو مطلقہ ہے، وہ نمازوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ایام کے ساتھ، دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ تکبیر تشریق جو ہے آپ 24 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں، جی بھر کے پڑھ سکتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 13ویں ذی الحجہ تک جتنا چاہے پڑھیں۔ اگر آپ 13ویں ذی الحجہ کے آگے بھی ان تکبیرات تشریق کو اگر دہراتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، ثواب ہوگا، اس کو بدعت قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں بھی کوئی اس کا ورد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان ایام کے علاوہ پڑھتا ہے یا اس مہینے کے علاوہ بھی پڑھتا ہے تو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ تکبیر تشریق مطلقہ ہے، کسی نہ مہینے کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی نمازوں کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ ایام کے ساتھ ہے، مطلقاً اس کو آپ پڑھیے۔ تو یہ تکبیر تشریق کا ایک مفہوم یہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 9ویں ذی الحجہ سے شروع کریں گے اور 13ویں ذی الحجہ تک پڑھیں گے، میں اس کے علاوہ پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جو ہے اس کا ورد کریں۔ اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، بڑی اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ تکبیر تشریق جو ہے مطلقہ کیا ہے اور تکبیر تشریق مقیدہ کیا ہے۔ ایک مسئلہ میرے ذہن میں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ذبح کرنے سے متعلق۔ عام طور سے جو ہے کوئی ذبح کرتا ہے وہ پورا ذبح نہیں کر پاتا ہے، یا پھر چھری رکھتے ہی جو ہے
تھوڑا سا چھری چلایا کہ وہ کسائے لے لیتے ہیں، چیک لے لیتے ہیں۔ اگر پورا ذبح نہیں ہوا، اگر چیک نے مکمل ذبح کیا تو جس طریقے سے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، بسم اللہ کرنا ذبح کرنے والے پہ فرض ہے، اگر چیک نے لیا ہے یا کوئی دوسرا اس کو مکمل کر رہا ہے تو اس پر بھی پڑھنا واجب ہے، اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ ہم مان لیجئے کہ پہلے جو ذبح کرنے والے نے مکمل کر دیا، بالکل ساری رگیں کٹ گئیں، اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی، جو کٹنا تھا وہ کٹ گیا وہ۔ اب کوئی دوسرا آدمی چیک جو ہے، کوئی آدمی صرف اس کو صاف کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پہلی آدمی نے ساری رگیں کاٹ ڈالی، حلقوم پہ پوری چھری چلا کر کے جو ہے وہ ذبح کے فرض کو مکمل کر دیا۔ اب چیک یا کسائی جو ہے وہ چھری سے تھوڑا بہت ایسے صاف ستھرا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مکمل نہیں ہوا تھا، چیک نے اس کو مکمل کیا ہے، اب ضروری ہے کہ چیک بھی اس کو پڑھے، تکبیر پڑھے یا اللہ اکبر یا بسم اللہ کہے۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ذبح کرنے والے نے خصی ذبح کیا یا کوئی دوسرا جانور ذبح کیا، سامنے دوسرا جانور آ گیا، تیسرا جانور آ گیا، تو جب جب جانور آتا جائے گا تب تب جو ہے اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ پڑھا جائے گا، تکبیر پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بس ایک ہی بار جو بسم اللہ پڑھ لیا ہے، ایک ہی بسم اللہ کے ساتھ کئی جانوروں کو ذبح کر دیا، غلط ہو جائے گا، پھر جو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے گوشت سے متعلق۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گوشت سے متعلق مسئلہ یہی ہے کہ چاہے تو آپ پورا استعمال کر سکتے ہیں، اور لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو 3 حصوں پہ منقسم کیا جائے، خود کھایا جائے، دوسروں کو کھلایا جائے، اور جو مسنون طریقہ ہے کہ آدمی اپنے لیے رکھے، پھر دوست احباب کے لیے تحفتاً بھیجے، اور یا غربا یا یتامہ مساکین کا بھی اس میں ایک حصہ رکھے، تو یہ گویا کہ مسنون طریقہ ہے۔ یہ طریقہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی خلاف عمل کرتا ہے یا پورا استعمال اپنے لیے کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، یا پھر ہے کہ کل قیامت میں سے بعض پرس ہوگی، یا پھر کہ قربانی اس کی متاثر ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ وہ بہتر طریقہ ہے، مسنون طریقہ وہی ہے کہ جانوروں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں پہ منقسم کیا جائے۔ قربانی کے گوشت سے متعلق چند لطیفے، اگرچہ یہ لطائف حقائق پہ مبنی نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لطیفہ مکمل جو ہے ایک شریعت ہے، لیکن بعض ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ بڑا معنی خیز ہوتے ہیں اور عبرت آموز ہوتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بڑی ترغیب ملتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ لطیفہ بھی آپ کے بیچ رکھ دوں۔ لطیفہ یہ ہے کہ جنت میں سارے جو ہے خصی چلے جائیں گے، اور سارے جانور چلے جائیں گے، اور خوشیاں منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ اور یہ میں حدیث قرآن سے نہیں کر رہا ہوں، بطور لطیفہ کے سنا رہا ہوں کہ خوشیاں منائیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، بھیڑیں گے، گویا کہ وہ جنت میں مچلیں گے۔ لیکن بیچارے چند جانور جو ہے، چند خصی جو ہے، چند بکرے جو ہے، وہ چپ چاپ سے بیٹھے رہیں گے، وہ جنت میں کھیلے کودیں گے نہیں۔ یہ جو جانور کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے مچل رہے ہیں، ان جانوروں سے پوچھیں گے بھائی تم بھی آؤ، جنت میں آ گئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ کھیلو بھائی، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں پڑے ہوئے ہو بھائی، آؤ تو صحیح۔ یہ بیچارے بڑی مایوسی کے عالم میں جواب دیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں کھیل سکتے ہیں۔ کیا بھائی کیوں نہیں کھیل سکتے ہو، کیوں نہیں چل سکتے ہو، کیوں نہیں پھر سکتے ہو؟ تو بیچارہ بہت ہی مایوسی کے عالم میں جواب دیں گے کہ کیا کریں ہم، ہمارے پاؤں تو فریج میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو پاؤں ہے نہیں،
کچھ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ فریج میں ہے، کوئی کہیں گے کہ بھائی آدھا ہمارا دھڑ ہے، آدھا دھڑ تو فریج میں پڑا ہوا ہے، آخر ہم جنت میں کیسے کھیلیں، جنت میں کیسے چلے پھریں؟ تو یہ لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفہ کے پیچھے واقعہ بھی یہی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ فریج میں رکھنا جو ہے جان لیا ہے، بھائی فریج میں رکھو، بھائی فریج کا انتظام ہو رہا ہے، نئی فریج خریدی جا رہی ہے، یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ فریج میں لوگ جو ہے ہوس میں رکھ لیتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ گوشت پھینکا جا رہا ہے، گوشت ضائع ہو رہا ہے اور وہ سڑ گیا، گل گیا۔ بیچارے فریج کی بھی ایک صلاحیت ہے نا بھائی، اس کے اندر جو صلاحیت اس سے زیادہ اب رکھیے گا تو خراب گوشت ہوگا۔ تو یہ ہوس، یہ ہرس جو ہے بہت ہی بیکار چیز ہے، ہرس نہیں ہونا چاہیے، ہوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کھلا رہا ہے تو خدا کے لیے اس کو بانٹیے، لٹائیے، تقسیم کیجئے۔ اسی طریقہ ایک لطیفہ اور ہے، بیٹے نے باپ کو فون کیا، ابا حضور آپ کہاں ہیں؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں تو کام پہ ہوں، کام کر رہا ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بولو تو صحیح، کیا بات ہے، کیوں فون کیے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا میں نے جانور لے لیا ہے، خصی لے لیا ہے ابا۔ باپ کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لے لیے ہو، مبارک ہو، ٹھیک ہے قربانی کرنا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا ٹھیک ہے قربانی تو کرنی ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ اس کو کتنے حصے کرنے ہیں؟ باپ نے کبھی پوچھنے کی بات ہے، جمعہ پڑھنے جاتے ہو، نماز پڑھنے جاتے ہو، علماء اس سے پہلے بیان کرتے رہتے ہیں، مفتیان کرام فتاوے دیتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیٹا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عام ہے کہ 3 حصے پہ ان کو تقسیم کیا جائے گا، اپنے لیے رکھا جائے گا، ان میں سے 2 احباب کا ایک حصہ ہوگا اور تیسرا حصہ جو غربا کا ہوگا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو علماء بتاتے رہتے ہیں، جمعہ میں بیان ہوتا رہتا ہے اور کتابوں میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات کیا ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے با حضور نہیں ایک معلوم ہوا ہے کہ 4 حصے کیے جائیں گے۔ باپ تعجب سے پوچھتا یہ نیا مسئلہ، 4 حصے کیوں کیے جائیں گے؟ اب تک تو 3 ہی حصے کیے جاتے تھے، یہ تم نے کہاں سے گڑھ لیا، یہ تم نے کہاں سے نیا مسئلہ بنا لیا؟ بیٹا جو ہے دبی زبان میں کہتا ہے ہاں با حضور ایک تو اپنے لیے ہے، دوسرا جو ہے غربا کے لیے ہے، تیسرا 2 صحباب کے لیے ہے اور چوتھا حصہ فریج میں رکھنے کے لیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہے تو لطیفہ، لیکن اگر اس لطیفے سے روشنی لی جائے، آج یہی ہو گیا ہے، ہم جو ہے ایک حصہ کیا زیادہ تر ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اور غریبوں کو تسکین کے لیے، اپنے دل کو سمجھانے کے لیے 1 بوٹی 2 بوٹی دے دیتے ہیں، غربا کو لوٹا دیتے ہیں، مساکین کو مایوس کر دیتے ہیں۔ بھائی میرے، جو اللہ نے فیاضی برتی ہے، اللہ نے سخاوت دکھائی ہے، اللہ نے پوری دنیا میں اپنی ضیافت فرمائی ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ حضور پاک حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپناؤ، اللہ کی سخاوت اپناؤ، اللہ کی فیاضی دیکھو، اللہ کی دریا دلی دیکھو۔ جب اللہ نے یہ فیاضی برتی ہے، تم بخیلی کیوں کر رہے ہو؟ تم کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ تم فریج میں رکھ کے گوشت کو کیوں سڑا رہے ہو؟ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بھائی آپ بھی کھاؤ اور دوستوں کو بھی کھلاؤ اور فیاضی کے ساتھ کھلاؤ۔ بھائی میرے، اللہ ہمیں اور کو توفیق دے کہ بھائی ہم سنت طریقے پہ، مسنون طریقے پہ قربانی کے گوشت کو بانٹیں اور تقسیم کریں اور سنت کو زندہ کریں، سنت کو تابندہ کریں۔ ہزاروں سنتیں ہیں، ہزاروں سنتیں میں ہزاروں کیا لاکھوں فوائد اور لاکھوں منافع چھپے ہوئے ہیں، ہم نے سنت کو ترک کر دیا۔ سنت کو زندہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو انہی چند مسائل اور چند مسائل کی روشنی میں، چند لطائف پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔